السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ کائنات کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے جو رشتہ تخلیق ہوا نہ تو ماں باپ کا تھا، نہ باپ بیٹی کا تھا، نہ بہن بھائی کا تھا، میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ کس قدر خوبصورت، فضیلت اور خیر و برکت والا ہوگا نا یہ رشتہ، کبھی اس پہ غور و فکر کیجیے۔ آج کے دور کے لحاظ سے اگر آپ اس رشتے کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کمزور یہ رشتہ ہے، سب سے زیادہ بے حیائیوں کی طرف راغب ہونے والا یہی رشتہ ہے، سب سے زیادہ زناحوں کو عام کرنے والا یہی رشتہ ہے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کی تذلیل کرنے والا رشتہ میاں بیوی کا ہی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین تخلیق ہو اور وہی کائنات کا بگاڑ کرنے میں سب سے آگے ہو؟ دین اسلام کا سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا ہے، مگر دین اسلام کی ہر ممکن دھجیاں اڑانے کی کوشش میں یہی رشتہ سب سے آگے ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، دنیا کے بہترین رزق جو ہیں ان میں بہترین رزق نیک شوہر اور اس کا خوبصورت پیار کرنا ہے، اس کا اور اس کی خیر و برکت والی محبت ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے بہترین بیوی جسے بنایا گیا، جسے بتایا گیا، وہ دیندار عورت ہے، وہ آپ کے ایمان میں مددگار عورت ہے۔ جی، یہی خوبصورت راستہ ہمیں بتایا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ وہ خوبصورت راستہ ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا۔ اسی طرح ایک ایسا شوہر جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو آپ کے دین کی فکر کرتا ہو، وہ بھی بہترین رزق ہے۔ آپ دونوں کے ایمان کا جو بہترین ساتھی ہے وہ آپ کا شوہر ہے اور وہ آپ کی بیوی ہے۔ مگر جب یہ دونوں لوگ ہی اٹھ کر ایک دوسرے کے ایمان کی ذرا پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیاوی مال و دولت اور شہرت کو ترجیح دیں گے تو یقیناً اس رشتے سے بڑا کوئی خسارہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے۔ اس رشتے سے بڑی بدنصیبی ہے ہی نہیں آپ کے لیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، ولاگز میں دیکھ لیں، کس طرح سے شوہر اپنی بیویوں کو سامنے لا رہے ہیں لوگوں کے، کس طرح سے وہ بنا دوپٹے کے بے پردگی میں آتی ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو ان کے جسم کے سائز دکھا رہے ہیں اور ان سے نہایت گھٹیا کومنٹس لے رہے ہیں، مگر وہ بھی کیونکہ ایک فیم ہے تو آپ کو اس کا نشہ ہے۔ اسی طرح جو بیویاں ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس کام میں آگے آتی ہیں، اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دے رہی ہوتی ہیں ہر طرح سے فیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو دونوں کو ہی غور و فکر کر لینا چاہیے کہ وہ جو آدھے ایمان کی ضامن بنا دی گئی ہے وہ پورا ایمان برباد کر رہی ہے، اور یہ جو دنیا کا بہترین رزق ہے آپ کے لیے، یہ دنیا میں اور آخرت میں بہترین سزا بننے جا رہا ہے۔ دونوں ہی غور و فکر کریں، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، پھر آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ آپ کے لیے اللہ، رسول، قرآن اور احادیث کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ ان لوگوں سے بات کر کے ان کو سمجھا کے دیکھ لیں تو آگے سے ایسے ایسے لفظ، آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں، آپ لوگ زیادہ دین جانتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ اچھے سے جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہماری کیا نیت ہے۔ یہی باتیں دوسرے لوگ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔
تو معذرت کے ساتھ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو اچھائی پر لگا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ آپ کی وجہ سے اچھے راستوں پر جا رہا ہے، تو کیا ہی بہترین عمل ہے نا۔ اس سے آپ لوگوں کے خیر و برکت والے الفاظ سمیٹتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی وجہ سے کوئی بے حیائی پہ جا رہا ہے، آپ کی وجہ سے رشتوں میں بگاڑ آ رہا ہے، آپ کی وجہ سے آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ ہی کے مسلمان ان بے حیائیوں کی طرف جا رہے ہیں، ان غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے، تو جی یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ بگاڑیں آپ دنیا والوں کو، بے حیائیوں پر لگائیں آپ دنیا والوں کو، بے شرمیوں اور بے غیرتیوں کی طرف لے کے جائیں آپ دنیا والوں کو، دین سے دور کریں آپ دنیا والوں کو، اور آپ کہیں کہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ان کو بھی حساب دیں گے جناب آپ، اور دنیا میں ہی دیں گے۔ اچھائی پر لگانے کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا، اور برائی پر لگانے پر بھی آپ کو سزائیں دی جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے اگر کوئی برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، مجھے اگر کوئی برائی دکھا رہا ہے، تو مجھے اتنی تو اللہ نے عقل عطا کی ہے نا کہ میں وہاں پر اس کے خلاف کھڑی ہو سکوں۔ وہ جو مجھے برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو روکوں، مجھے روکنے کا پورا اختیار ہے۔ اس اختیار پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے برائی دکھا رہے ہیں، آپ مجھے بے شرمی دکھا رہے ہیں، آپ مجھے بے حیائی دکھا رہے ہیں، وہ چیزیں آپ مجھ تک پہنچا رہے ہیں جو مجھے آسانی سے گناہوں کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں، تو پھر یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ سے جنگ کر سکتی ہوں، الفاظ کے ذریعے سے بھی اور دنیاوی ذریعے سے بھی، اپنے آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے۔ تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو اپنے ذہنوں کو اس طرف سے دور کر لیجئے کہ جن کو آپ بات بات پر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جنہوں نے چہروں پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو پردہ کرتی ہیں، یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جی الحمدللہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی حیا تو دی ہے بہرحال کہ ہم اللہ کی حیا کی بات کریں۔ جب آپ لوگ بے حیائیاں پھیلاتے ہوئے، بے حیائیوں کو اپنے ہی دین میں ڈالتے ہوئے آپ کو حیا نہیں آتی، جب آپ بے حیائیوں کے ٹھیکیدار ہیں تو ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے۔ جب آپ بے حیائیوں کو پھیلانے میں دن رات سوچ سوچ کر ایک کر دیتے ہیں، خاص طور پر میاں بیوی جو ولاگس اور ٹک ٹاکرز کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، جب آپ کو حیا نہیں آتی، آپ اپنی بے حیائیوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ کم از کم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ کی حیا کرتے ہوئے ہم کھڑے تو ہوتے ہیں، تو یقیناً ہم اللہ کے خوف رکھنے والے ٹھیکیدار تو ہیں نا۔ آپ لوگوں نے کائنات کے سب سے قیمتی ترین، سب سے خوبصورت ترین رشتے کو نہایت بے حیائی والا رشتہ بنا دیا ہے۔ جب دل کرتا ہے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا، جب دل کیا ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی، جب دل کیا ایک دوسرے کو بے حیائیوں میں مبتلا کر دیا، جب دل چاہا تو پھر بعد میں کسی اور عورت مرد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے میاں بیوی کے رشتے کو بنا کیا دیا ہے؟ آپ نے میاں بیوی کے رشتے کو مذاق بنا دیا ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن پاک حکم دیتا ہے ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے، ایسے بے حیائی پھیلانے والے، ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلائیں، جو قرآن پاک کو جھٹلائیں، جو احادیث کو جھٹلائیں، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کی اجازت اور حکم دیتا ہے۔ اور آپ بات کرتے ہیں کہ تم لوگ اسلام کے ٹھیکیدار ہو۔ جی ہاں، جس طرح آپ لوگ بے حیائیوں کے ٹھیکیدار ہیں، آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلانے کے ٹھیکیدار ہیں، اسی طرح ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی حفاظت اور ان کے لیے لڑنے کے ٹھیکیدار ہیں۔ الحمدللہ۔ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ میری باتوں سے اختلاف نہیں کریں گے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ 100% میری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جو نبی کو ماننے والے بنتے ہیں، آپ سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی نے کہہ دیا ہے کہ اپنی نعمتوں کو، اپنی خوشیوں کو رازداری سے رکھا کرو، پردے میں رکھا کرو، تو آپ میاں بیوی، محبت کرنے والا شوہر،
محبت کرنے والی بیوی جو کہ ایک رزق کی بہترین مثال ہیں، جو کہ ایک بہترین رزق ہیں، جب آپ ان کو پردے میں نہیں رکھیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہی ہے۔ آپ رزق کی نمائش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ہی جھٹلا دی ہے نا، جبھی تو آپ اپنی محبتوں کو جو آپ کو رزق کی صورت میں دی گئی ہیں ان کی نمائش کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کا ایک اور بھی جواب ہوتا ہے کہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، دین اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھیں گے، اس کی فلاح کو سمجھیں گے، آپ اپنے دین کی خوبصورتیوں کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں، یہ بہت ہی خوبصورت اور محبت والا دین ہے، آپ کو خود بھی نظر آ جائے گا۔ تو پھر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے جو آپ کو لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف سوشل میڈیا کی ہی بات نہیں کر رہی میں، یہ عام زندگیوں میں بھی ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ مرد دوسری طرف توجہ دیتے ہوئے اس رشتے کو اتنے آرام سے ختم کر دیتے ہیں جیسے کوئی رشتہ ان کے درمیان تھا ہی نہیں۔ ہیں تو آپ میری بات سے اختلاف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ میری بات سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی خوبصورت ٹھیکیداریوں اور برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔